بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کے نزدیک اعتکاف روزے کی عبادت کا منتہائے کمال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے سے جو کچھ مقصود ہے اس کا اہتمام اگر بالکل آخری درجے میں کر لیا جائے تو اس سے اعتکاف کی عبادت وجود پذیر ہوتی ہے۔ روزے میں انسان پر دو پابندیاں عائد ہوتی ہیں، ایک فجر سے مغرب تک کھانے پینے کی پابندی ہے، دوسرے فجر سے مغرب تک ازدواجی تعلق کی پابندی ہے۔ روزہ اصل میں انہی دو پابندیوں کا نام ہے۔ اعتکاف میں دو مزید پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، ایک یہ کہ انسان چند دن کے لیے دنیا سے کٹ کر مسجد میں گوشہ نشین ہو جاتا ہے، یعنی اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں گوشہ نشین ہو جاتا ہے، وہاں بیٹھ جاتا ہے، وہاں معتکف ہو جاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ رات کے اوقات میں بھی ازدواجی تعلق سے مجتنب ہو جاتا ہے، اس سے علیحدہ رہتا ہے۔ روزے کی طرح اعتکاف بھی ایک قدیم عبادت ہے اور انبیاء علیہم السلام کے دین میں ہمیشہ موجود رہی ہے۔ اس عبادت کا اصل مقصد کچھ دنوں کے لیے دنیا سے بالکل کٹ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو جانا ہے۔ انسان اس میں شب و روز عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے بندگی کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ واضح رہے کہ اعتکاف کوئی فرض عبادت نہیں ہے بلکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے، یعنی یہ رمضان کے روزوں کی طرح لازم نہیں ہے، مگر تزکیہ نفس کے نقطہ نظر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اس سے روزے کا اصلی مقصود یعنی تزکیہ نفس درجہ کمال پر حاصل ہو جاتا ہے۔ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنی مسجد میں معتکف ہو جایا کرتے تھے اور اپنے شب و روز کو دعا سے، مناجات سے، رکوع و سجود سے اور تلاوت کے ذریعے سے ایک طرح سے عبادت کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر عبادت کے لیے کس لیتے، خود بھی شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے اٹھاتے تھے۔ ناظرین کرام، اعتکاف کی عبادت کی جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتی ہے وہ ان چند نکات پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ عبادت ماہ رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک نفلی عبادت ہے، فرض عبادت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں انسان اپنی مرضی سے چند متعین دن کے لیے اعتکاف کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پورے رمضان میں کسی وقت بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے اور 10 سے کم دن کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اور آخری 10 یا 9 دنوں کے لیے مسجد میں معتکف ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کی اتباع میں ہمیں بھی انہی دنوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اعتکاف مسجد ہی میں کیا جائے گا، خواتین البتہ گھر کے کسی گوشے میں معتکف ہو سکتی ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اعتکاف کے تمام دن آدمی مسجد ہی میں گزارے گا، اور ساتویں بات یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران میں انسان دن کو روزے سے ہوگا اور رات کو اس کے لیے ازدواجی تعلق ممنوع ہوگا۔ یہ اعتکاف کے حوالے سے شریعت کی چند ضروری باتوں کا بیان ہے۔ اس ضمن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اعتکاف میں انسان عبادت کے علاوہ بھی کوئی سرگرمی کر سکتا ہے؟ مثلاً وہ امتحان کی کیا تیاری کر سکتا ہے یا اسی طرح کسی نوعیت کے لٹریچر وغیرہ کا مطالعہ بھی کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف میں صرف ایک ہی امتحان کی تیاری کرنی چاہیے اور وہ آخرت کا امتحان ہے۔ یعنی آپ رکوع کریں، سجود کریں، دعا و مناجات کریں، اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کریں، اس سے اپنی محبت کا، اپنی بندگی کا اظہار کریں، قرآن مجید پڑھیں، خصوصاً قرآن مجید کے ان مقامات کو پڑھیں جن میں خصوصاً انسان کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار سکھائے ہیں ان کو پورے شعور کے ساتھ، پورے فہم کے ساتھ دہرائیں۔ جو دعائیں آپ نے سکھائی ہیں انہیں ان کے مفہوم کے ساتھ بار بار پڑھیں، بار بار دہرائیں۔ اس کے علاوہ مزید جو چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے جو دینی لٹریچر ہوتا ہے اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ان متعین دنوں میں آپ کا وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اظہار میں خاص ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے صرف ہونا چاہیے۔ عام دنیاوی سرگرمیوں کو اعتکاف کا حصہ ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔ چنانچہ اس میں امتحان کی تیاری کرنا، ناول پڑھنا، اخبار کا مطالعہ کرنا، گپ شپ لگانا
کسی طرح بھی موزوں نہیں ہے۔ یہ تمام وقت عبادت کے لیے مخصوص ہے، اسے اسی مقصد کے لیے خاص رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان اعتکاف کے دوران میں مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ اس کے جواب میں غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ اعتکاف اصل میں دنیا سے کٹ کر شب و روز مسجد میں گزارنے کی عبادت ہے۔ اس میں اگر کچھ ناگزیر ضرورتیں ہیں تو انسان انہیں پورا کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں اگر بیت الخلاء نہیں ہے تو وہ اس مقصد کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کو کھانا پہنچانے کے لیے اگر کوئی فرد میسر نہیں ہے تو وہ اس کے بندوبست کے لیے باہر جا سکتا ہے، گھر میں جا کے بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ پھر اگر مثال کے طور پر اس کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتا ہے، اپنا معائنہ کرا سکتا ہے، مگر باہر نکلنے کے لیے یہ سب معاملات بامر مجبوری ہونے چاہیے، یعنی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان اپنا تمام وقت مسجد میں گزارے، اس سے باہر ہرگز نہ جائے۔ اعتکاف کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو اجتماعی اعتکاف کی اور شب بیداری کی روایت آج کل پیدا ہو گئی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ظاہر ہے کہ اس میں اعتکاف ایک سوشل ایکٹیویٹی بن جاتا ہے، علماء کے بیانات ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، درود و سلام کی مجالس منعقد ہوتی ہیں، پھر کھانا بھی ایک طرح سے اجتماعی طور پر کھایا جاتا ہے۔ تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کو یا اعتکاف کی ایک اجتماعی صورت کو کیا اختیار کرنا چاہیے یا نہیں اختیار کرنا چاہیے؟ اس بارے میں غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ اس طرح کی تمام چیزیں اس عبادت کی روح کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ خلوت کی عبادت ہے، یہ جلوت کی عبادت ہرگز نہیں ہے۔ اس عبادت میں تو مطلوب ہی تنہائی ہے، یعنی انسان اپنے رب کا ہو کر بیٹھ جائے، اس سے لو لگائے رکھے، ہر دم اسی کے ذکر میں، اسی کے فکر میں مشغول رہے۔ اس کے اور اس کے مالک کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کوئی شہر اعتکاف آباد کرتے ہیں تو اس طرح اعتکاف بھی ایک گویا کہ اجتماعی سرگرمی اور ایک طرح سے تفریح کسی چیز بن جاتا ہے، لہٰذا اس سے گریز کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔